السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ پاکستان میں آج کل نوجوان کافی زیادہ بدگمان بدظن نظر آ رہے ہیں، ملک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا سیاستدانوں میں سے پاکستان کی سیاست پہ سے پورا رجحان ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے، اس پہ آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک پوری لیگیسی رہی ہے موروثی سیاست کی۔ کیا پاکستان میں سیاستدان کا بچہ ہی سیاستدان بن سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے سندھ، بلوچستان، پنجاب کی پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹے سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے کیا ریزن ہے؟ تو آج کا پروگرام پاکستان کے نوجوانوں کے نام، میرے ساتھ آج کے پروگرام میں پاکستان کے دو سیاسی نوجوان سیاسی رہنما، سب سے پہلے بیرسٹر لطیف راہو صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، احسن زبیر صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، یوتھ ونگ کے صدر تھے، آج کل آزاد ہیں۔ تھینک یو سو مچ احسن صاحب فار یور ٹائم، لطیف صاحب فار یور ٹائم۔ لطیف صاحب، انٹروڈکشن میں نے بتایا ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں موروثی سیاست کا رجحان میں کافی زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے باپ، پھر دادا، پھر بچے، پھر ان کے بچے، یہ سیاست ہوتی ہوئی اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے شو پہ مجھے مدعو کیا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، دیکھیں موروثی سیاست میں نہیں کہوں گا اس کو۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر چاہتے ہیں اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے، وکیل چاہے گا اس کا بیٹا وکیل بنے، انجینئر چاہے گا اس کا بیٹا انجینئر بنے، تو ایسی ہو سکتا ہے کہ سیاستدان بھی چاہتے ہوں کہ ان کے بیٹے سیاست میں آئیں۔ پر دیکھیں، اگر کسی کا بیٹا سیاست میں آنا چاہتے ہیں، کسی کے فیملی والا آنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں کہ بس آ کے سیاست میں آ جائیں گے اور کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائیں گے۔ ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں، اگر عوام اپروو کرے گی، ان کو ووٹ ڈالے گی، تو پھر وہ آئیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی بھی چاہے گا کہ میں سیاستدان بن جاؤں، وہ اس طرح نہیں، اٹس ناٹ پاسبل لائک دیٹ۔ خیر، اٹس مور ایزی کہ جیسے ڈاکٹر کا بیٹے کے لیے رستہ ہوگا کہ وہ آسانی سے ڈاکٹر بن سکتا ہے کیونکہ ایک فیملی کی لائن ہوتی ہے، تو اس طرح سیاست میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ فیملی پیشہ ہوتا ہے، جس کا پالیٹکس پیشہ ہے تو اس کے ظاہر ہے اس کے فیملی کے فرد کے لیے ایک زیادہ ایزی وہ وے ہوتا ہے کہ وہ پالیٹکس ہی یا اس لیگیسی کو کنٹینیو کرے آگے۔ احسن صاحب، یہی سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان میں دیکھا ہے سیاست اسی طرح سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اوپری سطح کی سیاست ہو، وزیر اعظم پہلے، نیچے کی سیاست ہو، وزیر اعلیٰ سمیت، یہ کیا ریزن ہے، کیسا ہوتا ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، آپ نے اپنے شو پہ انوائٹ کیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی ایک بات کو کاٹتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ دادا، والد اور بیٹا، تو آپ پاکستان کی بیٹیوں کو بھول گئے، جو ایک بہت بڑی مثال آپ کے لیے ہے۔ آلریڈی پنجاب کی سی ایم ہیں، ان کا ایک تعلق رہا ہے ایک سیاسی جماعت سے۔ ایڈنگ ٹو دیٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ اگر ایک انسان کے اندر قابلیت ہے اور وہ سیاست کے اندر آنا چاہتا ہے، اوبویسلی جیسے میرے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ جب آپ فیملی میں اپ برنگنگ ہوتی ہے تو گھر میں سب سے زیادہ ایک سیاستدان کے گھر میں ایک ٹاپک کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ سیاست ڈسکس ہوتی ہے۔ شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک آپ لوگوں کے ٹی وی شوز ہوتے ہیں، گھر میں جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو جو فٹ بالر ہوتا ہے وہ فٹ بال کی نیوز فالو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بچے کو انٹرسٹ ساتھ ساتھ فٹ بال کا بھی ہوتا ہے۔ بٹ اگین قابلیت کی بات ہوتی ہے، قابلیت ضرور دیکھنی چاہیے، میرٹ ضرور ہونا چاہیے، اور کسی کے اندر اگر قابلیت ہے اور میرٹ ہے تو اس کو جسٹ بیکاز کہ وہ کسی اس کے دادا یا والد پالیٹکس میں تھے، اسی طریقے سے پولیس میں بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری باقی اداروں کے اندر بھی جس کا والد سرحدوں پہ لڑ کے آیا ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کے خون میں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی آگے آ کے اپنی ملک کی خدمت کروں۔ اسی طریقے سے سیاستدانوں کے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے، جیسے ہمارے والدین نے کوشش کی ہے پاکستان کی خدمت کرنے کی، ویسے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے مسائل پہ بات کر سکیں۔ احسن صاحب، یہ آگے سوال آ کے لے کے چلنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کافی سارا پولیٹیکلی ایکٹیو نظر آتے ہیں، مگر آن گراؤنڈ ہمیں وہ اس طرح سے ایکٹیویزم ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں نوجوان آگے کیوں نہیں آنا چاہتا؟ دیکھیں، ڈس ہارٹ نوجوان بہت ہیں، کیونکہ اوبویسلی پاکستان میں معیشت کے حوالے سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت پرابلمز ہیں، اور اوبویسلی سب نے اپنے ہر کسی کے پاس گاؤں دیہاڑی زمین نہیں ہوتی، ہر کوئی انٹیریئر سندھ سے نہیں ہوتا، جو شہری علاقوں سے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ایشو ہے، اوبویسلی ان کو نوکریاں بھی کرنی ہیں، ساتھ میں سیاست بھی کرنی ہے، تو سیاست کے اندر آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور سیاست کے اندر اگر آپ اپنی پڑھائی لکھائی یا کام کاروبار سے پہلے انٹری دیں گے
تو پھر آپ عوام کی انفارچونیٹلی خدمت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو پھر دوسرا رخ جو ہے وہ کرپشن کے ذریعے آپ کو اپنے گھر چلانے پڑیں گے اور یہ والے کام کرنے پڑیں گے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سیاست ایک ایٹ این ویری ارلی ایج ہم نے سٹارٹ کی تھی. میں نے فار انسٹنس جب میں 14 سال کا تھا تو فرسٹ ٹائم ہمارے کالج اسکول کے اندر ہمارے الیکشن ہوئے تھے. سیاست کے لیے آپ کو بڑا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم اپنے ملک کے لیے یا اپنے کسی آرگنائزیشن کے لیے، تو وہ آپ کو اس کا پھل بھی ملتے ہیں، بٹ obviously تھوڑا سا ٹف ہے. لطیف صاحب، یہی سوال کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیڈ گورننس ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست قانون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس آف انڈیا میں نظر آ رہا ہے، کرپشن آن پیک ہے، ہر ادارے میں ہر جگہ کرپشن میں قبضہ نظر آتا ہے. یہ ریزن ہے کہ نوجوان سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک تو نوجوانوں کا جو سیاسی سفر شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں جیسے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے پہلے ہمارے پاس، وہاں سے ابھی بھی اگر آپ کسی سیزنڈ یا ریٹائرڈ پولیٹیشین کو سینئرز کو آ کے دیکھیں گے تو ان کا کہیں نہ کہیں سفر اسٹوڈنٹ یونین سے شروع ہوا ہوگا. انفارچونیٹلی میں پرسنلی تو اس چیز سے خلاف کہ اسٹوڈنٹ یونین سب ہمارے پاس نہیں ہیں، پر ایک ٹائم پہ ہوتے تھے، میرے خیال سے ضیاءالحق کے ٹائم پہ بیان ہوئے تھے. تو ایک اچھا سفر جو ینگسٹرز سے شروع ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پر وہ بات اس میں بھی ایک ڈیبیٹ تھا کہ پھر وہ اسٹوڈنٹس مس یوز ہوتے تھے، دنگا فساد ہوتا تھا اس چیز میں. اور اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، پالیٹکس کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے خدمت کر سکتا ہے تو کوئی بھی کسی بھی ایج میں آ سکتا ہے. آج کل ہمارے پاس یہ ہے کہ تو مہنگائی کا ایشو ہے. اب اگر کوئی بندہ کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، سیاست میں آنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے دیکھے گا کہ میں اپنا گھر چلاؤں یا سیاست کروں، کیونکہ سیاست صرف پاکستان کی یہ بات نہیں ہے. آپ پاکستان سے دیکھ کر امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی پولیٹیشنس کا یہی ہے کہ ان کو فنڈ ملتے ہیں، فنڈ ریزرز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی سیاست کا خرچہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز اگر یہاں پہ بحال ہو جائیں تو کافی ینگسٹرز پھر اور ایک ریفائنڈ طریقے سے آگے آ سکتے ہیں سیاست میں. آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں سے کافی لوگ نوجوان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان از دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. 25-26 کروڑ کی عوام ہے. اس میں سے اگر ایک اسمال چنک باہر جاتا بھی ہے ویدر ایجوکیشن کے لیے یا ورک ریلیٹڈ یا ادر اپرچونیٹیز کے لیے، تو وہ ایک اچھی بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر یہاں سے مایوس ہو کے وہ یہاں سے نکلتا ہے. مایوسی ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، جاب اپرچونیٹیز کا ایشو ہے. اگر ان کو باہر اچھے پیکیجز ملتے ہیں تو بے شک جانا چاہیے. آپ چائنا اٹھا لیں، انڈیا اٹھا لیں، ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں ہمیں پاکستانیوں سے زیادہ چائنیز اور انڈین ملتے ہیں. تو باہر ایمیگریٹ کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے اندر کا ماحول ہاں یس اس میں سدھار آنا چاہیے، سستائی آنی چاہیے، بہتری آنی چاہیے، اور روزگار ایک اچھے طریقے سے اچھے پیکیج میں لوگوں کو ملنا چاہیے کہ اگر کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے تو وہ سکون سے رہ سکے، آرام سے رہ سکے اور گزر سفر کر سکے اپنا. لطیف صاحب، بات سیاست سے شروع ہوئی ہے، سیاست پہ دوبارہ آنا چاہوں گا. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کے والد صاحب صوبائی وزیر ہیں. ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ سندھ میں عموماً طور پہ بہت سارے سیاستدانوں کے بچے کافی زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. سر اس کا کیا ریزن ہوتا ہے کہ ان کے گاؤں میں یا کوئی ایسے ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیاں نہیں ہوتے کہ مزید ان کے کمپٹیشن میں آگے آ سکیں؟ دیکھیں بالکل میرے والد صاحب صوبائی وزیر ہیں، پر میں پارٹی کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اور ہمیں بڑوں کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ کو اسی طرح ورکر کے لیول پہ چلنا ہے. پارٹی کے جو ورکرز ہیں، آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں، یا جو بھی لوکل لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ان کے لیول پہ ہی چلنا ہے، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے. اب جیسے میرے والد صاحب سیاست میں ہیں تو میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی لیگیسی کو کیری آن کروں، اسی طریقے سے اسی جوش اور جذبے سے عوام کی خدمت کروں جس طرح انہوں نے پچھلے 30-40 سال سے کی ہے. ان سے پہلے میرے دادا نے بھی کی تھی. انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو اپوز کیا تھا. ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم میں ضیاءالحق کے ٹائم میں ان کو شہید کیا گیا ود این ایکس. تو اس کے بعد والد صاحب کو ایٹ دا ایج آف 28 آنا پڑا. ان کی 28 سال سے عمر تھی جب انہوں نے اپنے دادا میرے والد نے کیری کی لیگیسی آن. تو میری بھی ایک خواہش ہے، اور دوسری فیملیز میں بھی ظاہر ایک خواہش ہوتی ہے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو کیری آن کریں. پر ضروری نہیں ہے کہ ہر خاندان کا ہر فرد سیاست میں ہو. دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. اگر کوئی قابل ہیں نوجوان، بالکل قابل ہوں گے بھی صحیح، ان کو بھی آنا چاہیے سیاست میں. اور ایک ہائرارکیل سسٹم چل رہا ہے
جیسے یونین کاؤنسلز ہیں, ٹاؤنز ہیں, میونسپلز ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ لوکل لوگ وہاں پہ ہیں, الیکٹڈ ہیں وہاں پہ. تو احسن صاحب آگے سوال لے کر آنا چاہوں گا. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے رہا ہے, آپ نون لیگ سندھ کے یوتھ کے صدر تھے. پارٹی چھوڑنے کے کیا ریزن تھے؟ کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ مزید کوئی فیوچر بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا ریزن رہے سر؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بڑا قریبی وقت گزرا, بہت اپنے حساب سے خدمت کی, بہت مشکل ترین کام تھا, کیونکہ ایک وجود مسلم لیگ نون کا سندھ میں نہ ہونا. مسلم لیگ نون میں سندھ کا ووٹر ضرور ہے, بٹ وہ مایوس گھر میں بیٹھا ہے, اور آپ کو تمام سندھ کے اندر جا کے ان کو گھروں سے نکالنے میں اور ان کو ہنٹ کرنے میں ایک بڑا مشن ہے. ہم نے بہت خدمت کی, ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے, اپنی اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بہت لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی, بٹ ہمارا جو پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کی سب سے وجہ بڑی یہ تھی کہ جو مجھے سمجھ میں آئی, دیر آئی درست آئی, کہ پی ایم ایل این کہا جاتا ہے جماعت کو, مگر وہ پی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے نہیں, رادر دین پنجاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ پنجاب کی خدمت کرنے کی کوشش کی. پی ایم ایل این نے ہر پروجیکٹ پنجاب میں دیے, چاہے روزگار دیا, چاہے ٹرانسپورٹ دیا, چاہے ہاؤسنگ سوسائٹیز دی, جتنا کام بھی کیا وہ پنجاب کے اندر کیا, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں کام نہیں کیا. سندھ کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے. ہماری خواہش رہی کہ ہو جائے, کوئی بہتری آئے. میاں نواز شریف جب تک 2017 تک وزیر اعظم تھے, انہوں نے بہت زیادہ خواہش رکھی سندھ میں کام کرنے کی. وہ ہماری سب سے بڑی ایک موٹیویشن تھی پارٹی کے اندر کام کرنے کی. ان کی توجہ بھی تھی, ان کے دورے بھی تھے سندھ کے, کراچی سمیت پورے انٹیریئر سندھ کے اندر دورے ہوتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی میاں نواز شریف کے وزیر اعظم شپ کے بعد جب وہ نائل ہوئے, تو اس کے بعد پی ایم ایل این کا کوئی توجہ جو ہے وہ سندھ کے اندر نہیں رہا. آج بھی وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, اب گورنر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے سندھ میں. بٹ میں آپ سے, آپ کے چینل کے توسط سے یہ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بہتری آئی ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے؟ کس حساب سے ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے؟ کہ آپ ان کو کہیں نظر آتا ہے کہ وہ پارٹی میں آج 2024 کے الیکشن میں ایک صوبائی سیٹ نہیں نکال پائے پوری پارٹی, اور آج اگر وہ محنت کر کے, ان کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں وہ ایک سیٹ بھی, چاہے یونین کاؤنسل کی سیٹ بھی ہو, چاہے کاؤنسلر کی سیٹ بھی ہو, کہیں کوئی ایک الیکشن میں کہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ تو میرا تو ایک بڑا ٹائم گزرا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی وہ پارٹی صحیح ڈائریکشن میں ہے. جہاں تک ایسا صاحب ریزن کیا ہے؟ کیا ول نہیں ہے لیڈرشپ کی سندھ کو, یا ترجیحات میں شامل نہیں ہے سندھ؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو بہت ولنگ تھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سندھ کے لیے. جس ٹائم پہ لیاری کا جو واپسی کا رستہ تھا اس پہ کام کیا گیا, K4 کے منصوبے پہ کام کیا گیا, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کام کیا گیا. میں آج آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب سے عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, اور جب سے حکومت بنی ہے فیڈرل حکومت, اس دن سے لے کے آج تک میں آپ کو گارنٹیڈ کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمائندے نے آ کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگ نہیں کی. تو ایک خیالات ہی نہیں ہیں. انہوں نے پورا سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا کہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, ہمیں اس صوبے سے کوئی لگن نہیں. اوکے لطیف صاحب, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. احسن صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی ترجیحات میں سندھ شامل نہیں ہے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کرنے نہیں دیتے؟ نہیں, یہ تو مسلم لیگ نون کے لوگ بہتر بتا سکیں گے, ان کے جو سپورٹر ہیں یا جو پارٹی کے عہدیدار ہیں, کہ ان کی لیڈرشپ کا کیا رد عمل ہے یا کیا پالیسیز ہیں سندھ کے حوالے سے. پر ہاں, جہاں تک ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی کوئی ایسی انٹرسٹ نہیں رہا, پہلے بھی نہیں رہا, نہ اب ہے.
پنجاب سینٹرک ان کی پالیسیز ہوتی ہیں زیادہ تر، وہ نظر بھی آتا ہے لوگوں میں. پھر یہ ڈیبیٹ بھی شروع ہوتا ہے ڈومیسائل کے حوالے سے کہ بھائی ایک پنجاب کا ڈومیسائل ہے، باقی دیگر صوبوں کا ڈومیسائل ہے. دوسری بات جہاں پہ اگر الیکٹورل پولیٹکس کی بات کریں تو دیکھیں گنجائش دوسری پارٹیز کو، میجورٹی پارٹی پیپلز پارٹی اس لیے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کو دوبارہ الیکٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور پارٹی یا کوئی اور دیگر پارٹیاں اگر ایسی خدمت کریں تو ان کے بھی الیکٹیبلز آ سکتے ہیں، ان کے بھی نمائندے جیت کے آ سکتے ہیں اسمبلی میں. بٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی پروونسز کے لیے کافی کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ سیریسنس نظر نہیں آتی. چلیے لطیف صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری ہے، میرے ساتھ ہی رہیں. ویلکم ہے ناظرین، گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ کے یوتھ ونگ کے صدر ہمایوں مغیری صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ہمایوں صاحب، کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. ہمایوں صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ احسن زبیر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجیحات میں سندھ شامل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی میں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شاہ شراز بھائی میں آپ کو میٹرو ون نیوز میں جوائن کرنے پہ مبارکباد پیش کروں گا. تھینک یو سر. اس کے بعد جو پینل میں میرے دوست ہیں ان کو سلام. دیکھیں جی، مسلم لیگ نون تو یہاں پہ آلریڈی کام کر رہی ہے. البتہ ایک چیز ہے، ہمارے قائدین نے کافی عرصے سے سندھ وزٹ نہیں کیا، اور بار بار ہم نے اپنے قائدین کو لکھا ہے کہ آپ البتہ سندھ وزٹ کریں. ہم تو اپنی سطح پہ یوتھ ونگ اور دوسری پارٹی کام کر رہی ہے، لیکن قائدین کا یہاں ہونا ضروری ہے. اور انشاءاللہ جلد قائدین سندھ میں ہوں گے، اپنے ورکروں کے بیچ پہ ہوں گے، اور مسلم لیگ نون آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. ہمایوں صاحب یہ ریزن کیا ہے کہ قائدین کا اتنا عرصے تک سندھ کا نہ دورہ کرنا، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا؟ خبریں بھی یہ گردش کرتی رہتی ہیں آپ لوگوں کے اندر کافی زیادہ اختلافات ہیں. دیکھیں جی، اختلافات پارٹی میں ایز سچ تو کوئی نہیں ہے. باقی ہر کوئی اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے ود ان پارٹی. قائدین کا یہاں پہ نہ آنا البتہ ایک مایوسی ہے کارکنوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں بھی قائدین یہاں پہ نہیں آئے، اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون نے ایک اچھا الیکشن کانٹیکٹ کیا. لیکن آنے والے دنوں میں اگر قائدین یہاں پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے آپ کو آنے والے الیکشن پہ. سر احسن زبیر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ جو حالات مسلم لیگ نواز کے سندھ میں ہیں کہ وہ ایک یو سی تک کی سیٹ نہیں جیت سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایسی بات بالکل نہیں. احسن زبیر صاحب میرے بھائی ہیں اور مجھ سے زیادہ عرصہ وہ مسلم لیگ نون میں رہے ہیں. آیا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ کاؤنسل کی سیٹ نہیں جیت سکتے، یا ابھی کی بات کر؟ سر ابھی کی بات کر رہے ہیں، 2017 کے بعد سے مسلم لیگ نواز نہیں جیتی. جی، مسلم لیگ نون نواز ہمارے لوگوں نے جو پچھلے باڈی الیکشن، جنرل باڈی الیکشن اور اپنا بائی الیکشن ہوئے تھے، اس میں کاؤنسلرز ہمارے جیتے ہیں، میرے ڈسٹرکٹ سے جیتے ہیں. تو ایسے صاحب ہمارے صاحب کہہ رہے ہو تو جیتے. سر میری تو پہلی بات ہے کہ یہ نالج میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کوئی جیتا ہے. اگر کوئی جیت کے انڈیپینڈنٹ جیت کے اگر مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. اور ہمایوں نے بات کی کہ 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے بڑا ایک اچھا رزلٹ اٹھایا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوائے ہمایوں کی سیٹ کے جو کہ راشد سومرو صاحب کے نیچے لڑی گئی تھی، جس پہ ان لوگوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی ایم پی اے کا بٹھا دیا تھا اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہمایوں کو سپورٹ کیا تھا، تو وہ میجورٹی ووٹ ان کا بھی پڑا تھا اور ہمایوں کا اپنا بھی ایک پرسنل ووٹ تھا. تو میرا تو نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی پارٹی نے کوئی بہت بڑا تیر مارا تھا یا پارٹی کی وجہ سے کوئی ان کو اتنے سارے ووٹ پڑے تھے. یہ اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے جو اس نے وہاں پہ کام کیا ہے پہلے، اور جو مولانا کی پارٹی کی طرف سے ایک الائنس تھا. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی یوتھ ونگ سندھ میں کام کر رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائی ہمایوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
آج تقریباً 2023 میں نے عہدہ چھوڑا تھا, ریزگنیشن دیا تھا اپنا. اس سے لے کے آج تک یوتھ ونگ سندھ کی, مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کر لیں تو کتنے سیاسی جلسے کیے گئے ہیں, کتنی آفیشیل میٹنگز کی گئی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا ملا بھی لیں پچھلے 3 سال کے وقت میں, تو ٹوٹل 5 سے زیادہ نہ آفیشیل میٹنگیں کی گئی ہیں اور جلسہ بھی ٹوٹل 5 سے زیادہ نہیں کیے گئے ہوں گے. اختلافات بہت زور و شور سے ہیں, 2 گروپس ہیں اور 2 گروپس بھی آپس میں ایک نہیں ہیں. ان 2 گروپس کے اندر بھی دھڑے بندی ہے اور بہت واضح نظر آتی ہے. جو سندھ میں سیاست کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, اور آئی ایم شیور آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ لوگ جب اپنے گیسٹ پینلز چوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہوگا کہ کس حساب سے ایک گروپ بندی مسلم لیگ نون کے اندر اس ٹائم پہ ہے. ہمایوں صاحب, یہ جو ایسا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو گروپ بندی کا مسئلہ ہے, ہم نے خبریں دیکھتے رہتے ہیں, میڈیا پہ بھی اکثر رپورٹس ہو رہی ہیں, کافی زیادہ گروپ بندی ہے اور پارٹی قیادت اس معاملے کو سیریس بھی نہیں لے رہی ہے. یہ تو کافی بڑا لاس ہے مسلم لیگ نواز کے لیے. جی, پہلے تو میرے بھائی نے جو عرض کیا کہ یوتھ ونگ کے جلسے اور میٹنگز, لیکن میں نے ابھی بھی اوپر ٹائٹل میں لکھا ہے کہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں یوتھ ونگ, اور ہر ڈویژن میں ایک آرگنائزر لگا رہے ہیں. ہم اپنی یوتھ ونگ اور پارٹی کے لیے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں بشیر صاحب مینیج کر رہے ہیں. میں نے اپنا یوتھ ونگ کا کمبر میں جلسہ کیا, وہ آج بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, دیکھیں آپ, ہزاروں لوگ ہیں. جہاں تک بات آتی ہے گروپنگ کی, اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی میں کہیں کہ میڈم فریال ٹالپور صاحبہ کا گروپ الگ ہے, بلاول صاحب کا الگ ہے یا زرداری صاحب کا الگ ہے. پارٹی تو ایک ہی ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گروپ بندی ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا بہت ہوتا ہے, ایک آزادانہ رائے رکھی جاتی ہے, مخالفت بھی ہوتی ہوگی, لیکن مسلم لیگ نون ایک پیج پہ ہے اور رہے گی. اس پہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا. بات آ گئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا لیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی گروپ بندیاں ہیں, ایسا کیا ہے واقعی میں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, کوئی گروپ بندی نہیں ہے, کوئی لابنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ہماری پارٹی کی موجودگی جو ہے وہ نظر آتی ہے, تنظیمی لیول پہ نظر آتی ہے, اسٹریٹ لیول پہ نظر آتی ہے, لیڈرشپ کی اس پہ نظر آتی ہے. ہر کوئی جس کے پاس بھی کوئی بھی چھوٹی سی بھی رسپانسبلٹی ہے تو وہ اس کو پوری کرتا ہے یا کرتی ہے. وہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ رسپانسبلٹی فلفل ہو رہی ہے, پارٹی کی طرف سے دی گئی رسپانسبلٹی ہو یا لیڈرشپ کے اوپر بھی جو ملکی لیول پہ رسپانسبلٹیز ہیں, وہ چاہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, میڈم فریال ٹالپور صاحب ہوں, وہ تینوں اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ابھی چائنا میں بیٹھے ہیں, چیئرمین جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس ایران اور امریکہ کے وار کا, وہ ایک نیریٹو پش کر رہے ہیں جو پاکستان کے فیور میں ہیں. کتنے انٹرنیشنل میڈیاز کو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. اور دوسری جو پارٹی کے عہدیدار ہیں سب اپنے کام رسپانسبلٹیز فلفل کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دھڑے بندی ہو یا گروپ بندی ہو, نتھنگ ایز آل. ایسا سب اگر پاکستان کی سیاست میں اصلاحات نہ کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ 10 سالوں کے بعد پاکستان کی سیاست ہمیں کہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی؟ سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس دن سے مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا عہدہ میں نے چھوڑا ہے تو ایک نئی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے. آج تک میرے لگائے ہوئے لوگ ہی پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پارٹی کتنی اسٹرکچر ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے اندر اسٹرکچر نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر اس کو ایک صحیح طریقے سے پلاننگ اس کی نہیں کی گئی اس کو چلانے کی, ہم الحمدللہ اللہ کی ذات سے چلتے آئے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے. ہمارے غریب عوام 80 روپے کا بھی پیٹرول افورڈ کر رہی تھی, آج 400 روپے کا بھی پیٹرول کسی نہ کسی طریقے سے ڈال رہی ہے. نوجوان بہت افیکٹ ہوگا, 60% سے زیادہ آج آپ کے پاس نوجوان ہیں پاکستان کے اندر. نوجوان بہت افیکٹ ہوگا اس چیز سے. اگر آپ نے آنے والی نوجوان کی جتنے پاکستان کی بچے اور بچیاں ہیں ان کی اگر آپ کو بہتری کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی اور ان فیور آف
چاہے بزنس کمیونٹی ہو, چاہے اسٹوڈنٹ ونگز ہوں, چاہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ اسٹوڈنٹ ونگز کو واپس بحال کیا جائے, پاکستان میں نوجوانوں کو پش کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے, کسی اسپورٹس ایکٹیویٹیز دے کے, آپ جیسا بھی کہہ لیں, جو بھی ہمارے اختلافات 12-13 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں سندھ میں رہتے ہوئے, آج پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کام کر رہی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بہت کام ہو رہا ہے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹیز پوری دنیا میں افیکٹڈ ہوتی ہیں, صرف سندھ میں نہیں. ایک کوئی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ جی کراچی افیکٹڈ ہے, بارش جب کہیں اور ہوتی ہے تو وہاں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے اگر ہماری جنریشن پاکستان کی عوام کو نکالے گی حکومت سے ہٹ کے, اگر ایک ہر الزام اگر ہم حکومت پہ ڈالیں, کچھ الزامات ہمیں اپنے اوپر بھی لینے پڑیں گے, پاکستانی عوام کو اپنے اوپر لے کے, لوگوں کے لیے سول سوسائٹی کو بھی مل کے کام کرنا پڑے گا. اور ہم سب مل کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو میرا خیال میں دیر از نو وے کہ پاکستان آگے ترقی نہیں کرے گا. پاکستان نے پہلے بھی بہت ترقی کی ہے, مشکل وقت پاکستان پہ ہمیشہ آئے ہیں, آگے بھی شاید اللہ نہ کرے آئیں, مگر الحمدللہ ہم ہمیشہ سکسیڈ ہوئے ہیں. اور آج بھی بائی دا گریس آف اللہ جیسے تیسے کر کے ہمارے ملک کو پرسنلی کوئی فائدہ ہماری عوام کو یا ہمارے ورکر طبقے کو نہیں آیا ہو, بٹ انٹرنیشنلی پاکستان ایک مضبوطی کے راہ پہ ہے, اور پاکستان ایک بہت بڑا اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے. اینڈ اوبیسلی اس میں وی ہیو ٹو تھینک دی آرمی چیف, دا فیلڈ مارشل. ہی از دی اونلی پرسن جو ہمیں نظر آتا ہے ہو از ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری. ہمایوں صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اگر پاکستان کی سیاست کے موجودہ حالات میں دیکھیں, آئندہ آنے والے 10 سالوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام نظر آ رہا ہے, یا ایسے ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن چلتی رہے گی کہ آپ پارٹی میں آپ ان کو جیل میں ڈال دیں گے, وہ پارٹی میں وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, انشاءاللہ یہ جوڑی ایسے ہی سلامت رہے گی. اور پاکستان آرمی چیف کا بڑا کردار ہے پاکستان کی ترقی میں, اور ہم اپنی فوج کو ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان بدل رہا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. لطیف صاحب, جہاں تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہے, دیکھیں یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو کہوں گا کہ اپنے آرمی کے ہاتھ مضبوط کرے چیف کے, اور انشاءاللہ ان دونوں کی جوڑی شہباز شریف صاحب اور چیف صاحب کی تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرائے گی انشاءاللہ. لطیف صاحب, پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیں ہوتی ہوئی کافی زیادہ نظر آتی ہے. پوری ہسٹری رہی ہے, جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالتی ہے, ان پہ جھوٹے کیسز بناتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ 10 سال کی میں بات کر رہا ہوں, آپ یہی ہوتا ہوا نظر آئے گا یا آپ چینجز کی ضرورت ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں, میں اگر آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلوں تو یہ روایت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. 90s کی جو پالیٹکس تھی, 1990 سے 99 یا 2000 تک کا جو سفر تھا نا, وہ بڑی کرول پالیٹکس تھی. اس میں بہت بلنگ ہوئی تھی, وکٹمائزیشن ہوئی تھی. تو دو جو پارٹیاں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا. اور جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو اس میں یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی ایک دوسرے کی کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی اگر حکومت آتی ہے اس کو ٹائم پورا کر دینا چاہیے تاکہ پالیسیز اسٹیبل رہیں اور ملک ترقی کرے. یہ رجحان اس طرف پھر آ کے جب 2018 میں پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے ایک ایکسٹریم لیول پہ اس چیز کو لے کے چلے گئے اور ایک اس کو ریوائیو کر دیا پولیٹیسائزیشن کو, وکٹمائزیشن کو. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتی. آپ مثال اٹھا لیں 2008 سے جب فیڈرل گورنمنٹ ہو پیپلز پارٹی کی, اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہو, یا پروونس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایسا ہوئی ہو, کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. میں ان کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ انہوں نے کہا 2018 میں پی ٹی آئی کے دور میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا, تو یہاں میں ان کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. 2008 سے 13 کی جو انہوں نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس میں ایک میڈیا کا بندہ, ایک سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے کوئی بیوروکریٹ جس نے پرانے کیسز پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے ہوں, کوئی ایک بندہ بھی اس طریقے سے اغوا ہونا, غائب ہونا, اریسٹ ہونا بالکل بھی نہیں تھا. آئی تھنک وہ بیسٹ دور تھا
جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. 2013 میں یہ کام پھر سٹارٹ ہوا. انفارچونیٹلی جس سیاسی جماعت سے میرا تعلق تھا اسی دور میں ہم نے دیکھا, آپ سب نے دیکھا, ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ, جو آج ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, کس طریقے سے ان کو گھر سے اریسٹ کیا گیا کہ بہت بڑا انہوں نے کوئی جرم کیا ہو, اور 24 گھنٹے میں ان کو واپس چھوڑ دیا. اگر تو جرم کیے تھے اس وقت کی موجودہ ایم کیو ایم کے انہی لوگوں نے, تو پھر ان کو بھی آج بند رکھا جاتا. تو یہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے جو ایک دور میں کسی کے خلاف ہوتی ہے اور دوسرے دور میں وہ اس کو تاج دیا جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ صاف ستھرا اور وائٹ کالر آدمی اس پورے ملک میں آج تک رہا ہی نہیں. تو دس از واٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اگر کیسز ہوتے ہیں جن لوگوں کے اوپر جائز کیسز ہیں وہ پھر سارے دوروں میں ساتھ چلتے ہیں, وہ پھر کورٹس ریلیف بھی دیتی ہیں اور پھر آپ کو ایک موجودہ وقت کے بعد ریلیف ملتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے آج ایک کسی کی 3.5 سال کی حکومت میں آپ کے اوپر کیسز تھے, آپ کوئی ایک بڑا ڈرگ لارڈ تھا, آج وہ فیڈرل منسٹر ہے. تو ایسا سب وہی بات آ رہی ہے نا کہ اس کے ریفارمز کس طرح سے بہتر ہوں گی. یہ تو پورا ہمارے پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری ہو گئی ہے, جو پاور میں وہ اپنے مخالفین کو دباتا ہی ہے. دیکھیں اس میں ریفارمز کا سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ ایشو ہے وہ ایجوکیشن ہے. پاکستان میں اگر آپ اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کی اپنے ڈیسیشنز لینے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو کس طریقے سے پاکستان ریفارم کرے گا. معذرت کے ساتھ گاؤں دیہاڑوں میں ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے بچوں کی, سڑکوں پہ چلتے ہوئے کہ جی یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کے پیچھے ہم نے ساری زندگی چلنا ہے, اس کی 7 پشتیں آئیں گی, یا یہ جس بندے کو آگے کرے گا اس کے ساتھ چلنا ہے. تو جب ایک بچہ اپنا ڈیسیشن ہی نہیں لے سکتا تو وہ کس طریقے سے ترقی کرائے گا آپ کے ملک کی. ہمیں فیوڈلزم سے باہر نکلنا ہوگا, ہمیں بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے جانا ہوگا, لوگ اپنے ڈیسیشنز خود لیں. امریکہ کی سب بات کرتے ہیں, امریکہ کے اندر سب سے بڑی ڈیموکریسی یہ ہے کہ پیپل ٹیک دیئر اون ڈیسیشنز. یہاں پہ آپ کے پاس اون ڈیسیشنز نہیں ہے, یا تو عوام معذرت کے ساتھ اتنی پور لیول پہ کھڑی ہے کہ ان کو لوگ بائی آؤٹ کر لیتے ہیں, یا ان کا ایک سرداری نظام اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی میری کل زمین پہ قبضہ ہو جائے گا, میرا بچے کی نوکری چلے جائے گی, تو وہ اس پریشر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے اگر ہم نکل کے تھوڑا سا اپنی پاکستان کی عوام کو ایجوکیشن کو پروموٹ کریں اور ایجوکیشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں تو میرے خیال میں بہت پاکستان کے آنے والے نسلوں کے لیے بہت بہتری آ سکتی ہے. ہمایوں صاحب, یہی کوشچن کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں اب ریفارمز کی بات کریں, آپ تو وفاق میں ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ختم ہونا چاہیے آپ کی حکومت وفاق میں, کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے فیک کیسز بنائے جاتے ہیں, اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اب یہ ختم ہونا چاہیے اور ایک موجود ریفارمز آنے چاہیے پاکستان کی سیاست میں؟ جی بالکل, میں تو یہ کہوں گا ختم ہونی چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پاکستان نہیں ہوگا آپ کی سیاست ہوگی. پاکستان رہے گا, پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا ہمیں, اور اپنی آرمی کے اسٹینڈ بائی کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے ہم بھی کریں گے اور آپ پھر سیاست کریں گے تو ایسا اس ملک میں نہیں ہو سکتا. باقی کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم سب ایک اسٹیک ہولڈر ہونا چاہیے اور سب کے پہلے نظر میں یہ ہو کہ پاکستان ترقی کرے. ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. لطیف صاحب, پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا, تو ہم اسی پہ سوال کو آگے لے کے جائیں گے. ہمارا نوجوان جو ہے اس کے پاس ایک ڈائریکشنز نہیں ہے. ہم سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں, آپ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں, دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہتے ہیں. سر اس میں کس طرح سے مزید ریفارمز ہونے چاہیے, یا کوئی کارروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف, یا کوئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹی ہونی چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنے کی. کوشش تو ہر کوئی کر رہا ہے, جو بھی وفاق میں آ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے, پر ٹھیک ڈائریکشن نہیں ہے. اور اگر اسٹیبلٹی بھی چل رہی ہے معیشت میں تو وہ اسٹیبلٹی میٹر نہیں کرتی, کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنے ریٹ پہ بڑھ رہی ہے کہ دا ریٹ آف دا اکانومی گروتھ اور پاپولیشن گروتھ اس کو آؤٹ گرو کر رہی ہے, تو وہ اسٹیبلٹی بھی میٹر نہیں کرتی. تو
गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक विज़न देना चाहिए, जैसे विज़न 2030 हो गया, 2040 हो गया, 2050 हो गया, इस तरह का एक विज़न दें 20 साल का, 10 साल का, कि ये हमें गोल्स अचीव करने हैं, एजुकेशन पे काम करना है, इकोनॉमी पे काम करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, इस पे फोकस होना चाहिए। अब आप अगर पहले देखें, गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, सऊदी हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास जब ऑयल निकला, तेल निकला, उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी विज़न रखा है कि भाई हमें अगले 50 सालों में यहाँ पे पहुँचना है। और अभी आप उनका स्टैचर देख लें और हमारा स्टैचर देख लें कि हम कहाँ रह गए हैं, जो उस वक्त हम लोग आगे थे उनसे, और जो हमसे पीछे थे वो हमसे कितना आगे निकल चुके हैं। तो अगर पॉलिसी मुस्तहकम रहेगी तो फिर ही मुल्क ये आगे बढ़ेगा। अगर पॉलिसी नहीं होगी, देखें न्यूक्लियर हमें बनाना था, 3-4 गवर्नमेंट्स यहाँ आमरीत का भी ये उसमें पॉलिसी थी कि भाई न्यूक्लियर बनाना है, पॉलिसी एक डायरेक्शन था, हमने बना के छोड़ा, हमने बनाई। CPEC का काम था, पॉलिसी थी, डायरेक्शन था, हमने किया काम, PTI के दौर में आके वो काम ही रुक गया, स्लो हो गया, पर मेरे ख्याल से 70-80% उस पर भी काम हो गया। तो इसी तरह क्यों ना एजुकेशन पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे, इकोनॉमी पे हम एक पॉलिसी बनाएं कि अगले 10 से 20 सालों में ये चीज़ें अचीव करनी है, तो बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स पाकिस्तान के इंक्रीज़ हो जाएंगे। एहसन साहब, यही क्वेश्चन ये जो हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करिए, सोशल मीडिया पे यूथ का जो बढ़ती हुई बदतहजीबी हमें नज़र आ रही है, इस पर बात की, रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो बदतमीज़ी है उससे तो आई एम श्योर अनफॉर्चुनेटली हम सब वक्तन बाय वक्तन ज़िंदगी में उसका शिकार रहे हैं। अगेन, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हो, आपका साइबर क्राइम इतना तगड़ा हो कि आज दुबई में एक लॉ बना है कि जी अगर आपने फेक वीडियोस या बेवजह वीडियोस ग्रुप्स में शेयर की तो आपको अरेस्ट भी होगे, आपके ऊपर वो भी होगा। अगर हम सियासी झगड़ों से बाहर निकल के पाकिस्तान के कुछ लॉज को सेट कर दें, जैसे इन्होंने फरमाया कि आप एक विज़न रखें किसी चीज़ का और आप ये अनाउंसमेंट्स करें, अब जो इदारे अपना काम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जितनी अच्छाई हमारी मुल्क में 18वीं तरमीम के बाद आई है, उतने नुकसानात भी हैं कि ये जो कुछ चीज़ें हैं वो प्रोविंशनल सब्जेक्ट में ही नहीं आके फॉल करती। फेडरल गवर्नमेंट्स जब आती हैं उनको कराची के ऊपर तवज्जो नहीं होती। थोड़ा सा इसके ऊपर हम अगर तवज्जो दें तो मेरा ख्याल में हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ख़ास तौर पे माज़रत के साथ PTI को किसी तरीके से सोशल मीडिया को इस जंग का जो स्टार्ट था वो PTI के अंदर था। तहज़ीब, बदतमीज़ी, उम्र का लिहाज ना करना, ये चीज़ें उस वक्त की PTI के अंदर बहुत स्टार्ट हुई थी। हमारी ख्वाहिश ये है कि वो भी हमारे नौजवान भाई बहनें और लोगों की इज़्ज़त किसी के काम कारोबार से पहले उसकी उम्र, और ये हमारी एक तरबियत का हिस्सा होता है जो हमें आगे लेके चलना चाहिए। जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया हमारे सब, एक कराची के मसाइल पे हम देखते हैं मुस्लिम लीग नवाज हमें बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजूहत है? कि तरजीहात में शामिल नहीं है, इसलिए कराची आपको 60% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है मुल्क का, मगर तरजीहात में कहीं पे नज़र ही नहीं आता कराची। ना आपकी लीडरशिप नज़र आती है कराची के मामले में बात करती हुई, बोलती हुई, या कुछ ना कुछ इकदाम उठाती हुई। कराची में जो K4 मंसूबा है ये वफाकी मंसूबा है, और आपके जो एक मेट्रो भी लाइन शुरू हो रही है, ये भी वफाकी प्रोजेक्ट है। और शहबाज शरीफ साहब की तरजीहात में कराची बिल्कुल है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब दौरे भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून को कराची से कितना वोट मिला है आप मुझे बताएं। सर, क्या कराची के लोगों ने कभी मुस्लिम लीग नून को वोट दिया? यहाँ पे अलबत्ता अभी पीपल्स पार्टी को मेयर साहब हैं, उससे पहले MQM थी। मैं तो कराची के लोगों को कहूँगा आप मुस्लिम लीग नून को वोट दें, और कराची में मेयर मुस्लिम लीग नून का है, फिर आप हमसे काम की तवक्को करें। सर, कराची के वोटर्स इस बेस पे वोट देंगे ना, उनको कराची में आपकी लीडरशिप नजर आए, वो आपसे मुलाकातें कर रही हो, कराची के लोगों से उनके मसाइल सुन रही हो। कराची को सर आप लोग बिल्कुल साइडलाइन करके रखते हैं ना, खासतौर पर सिंध की भी बात कर रहा हूँ। देखें, गवर्नर साहब अभी कराची में है, हमारे मुस्लिम लीग नून क्या है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। कोई भी कराची का शहरी हो, कोई भी किसी भी पार्टी हुमायूं भाई माजरत, हुमायूं भाई गवर्नर हाउस था, इंशाल्लाह हुमायूं भाई माजरत के साथ साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी भाई भी इसी वजह से हटाए गए हैं कि उन्होंने सियासी दरवाजे खोल दिए थे
سیاسی دروازے گورنر کا کام نہیں ہوتا کھولنا، اور یہ فوٹو سیشن سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. کراچی کے اندر شہباز شریف صاحب ضرور آئیں، اور وہ پچھلے 6-7 دورے جو انہوں نے ایز وزیر اعظم پاکستان کیے ہیں، تو معذرت کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کہیں پہ بھی جا کے نہ ورکر سے ملاقات کی ہے، نہ انہوں نے اپنے ورکرز کو انکریج کیا ہے کام کرنے کے لیے. آپ کے جو سیاسی سب سے بڑے سندھ کے اندر مخالف ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور انہی کے پاس جا کے انہی کے لوگوں کے کام کیے ہیں. آج آپ کے پاس موجودہ 4-5 دن پہلے سیپکو کے اندر بھی سکھر کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اس میں بھی تمام پیپلز پارٹی کے لوگ لگائے گئے ہیں. تو یہ بات آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ ترجیحات کے اندر مسلم لیگ نون کی سندھ نہیں ہے. صحیح. ہمایوں صاحب کوئکلی رسپونڈ کرتے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری کوalition کی پارٹی ہے. بالکل وزیر اعظم صاحب ان کے پاس ان کو آن بورڈ رکھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے. مسلم لیگ نون اور گورنر ہاؤس میں ابھی بھی بزنس کمیونٹیز کی میٹنگ چل رہی ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے کھلا ہے. اگر کامران تصوری صاحب کو نکالا گیا، نیال صاحب بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے. چلیں ہمایوں صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہمایوں مغیری صاحب، احسن زبیر صاحب، لطیف راؤ صاحب فار یور ٹائم. ناظرین، آپ نے پوری گفتگو سنی. امید کرتے ہیں جس طرح سے آج ہمارے نوجوان سیاسی رہنماؤں نے پروگرام میں بات کی ہے کہ پاکستان کے آنے والے دن بہتر بھی ہو سکتے ہیں. نوجوانوں کو اپنا، ہم سب نے مل کے اپنا کردار کرا پاکستان کے لیے ادا کرنا ہے. جتنا ہو سکے ہم بھی کوشش کریں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.